السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک بڑی اہم گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً ہم پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، 20-30 سال، 40 سال، 50 سال ہم کو نماز پڑھتے ہوئے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں بہتری نہیں آ پاتی ہے۔ جس طرح کی نماز اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، ہم اس طرح کی نماز نہیں پڑھ پاتے، بلکہ اس کا کوئی معمولی سے درجہ بھی ہم کو شاید حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم بڑی غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بڑی بے دھیانی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کمیاں اور کوتاہیاں ہماری زندگی کے شروع میں ہوتی ہیں نماز کے اندر، پوری زندگی نماز پڑھتے رہنے کے باوجود بھی وہ کوتاہیاں دور نہیں ہوتی ہیں۔ جیسی عادت بالکل شروع زندگی میں پڑ جاتی ہے، وہی عادت نماز پڑھنے کی آخر تک باقی رہتی ہے، اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہوتا ہے، ہماری نمازوں میں کوئی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جائے ویسے ویسے ہماری نمازوں میں بہتری آتی جائے، ویسے ویسے ہماری نمازوں میں اللہ کا دھیان بڑھنے لگے، اللہ کا خیال بڑھنے لگے، اور نماز پوری خوبی کے ساتھ ہماری ہو جائے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے چونکہ ہم عموماً نماز کو بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھیں، لیکن اس بات کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ سوچیں کہ بھئی میں نے جو ظہر میں نماز پڑھی تھی، اب میں عصر کی نماز اس سے بہتر پڑھوں۔ جب مغرب کی پڑھیں تو یہ سوچیں کہ جو میں نے عصر میں نماز پڑھی تھی، میری مغرب کی نماز اس سے بہتر ہو۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نماز میں کیا کمیاں رہ رہی ہیں، کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور کس طرح ہم ان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن نماز کو بہتر بنانے کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ ایک روٹین ورک کی طرح اس کو ہم کرتے ہیں، اور جب تک کسی چیز کی پریکٹس نہ کی جائے، کسی چیز کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کی جائے، تو اس چیز میں بہتری نہیں آ سکتی، چاہے وہ کام 20, 30, 40, 50 سال تک بھی مسلسل کیا جاتا رہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نمازوں کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں کچھ ایسی تدبیریں بتائی ہیں کہ اگر ہم ان تدبیروں پر عمل کریں اور ان تدبیروں کو اختیار کریں تو امید ہے کہ ہماری نمازوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ایک تدبیر تو یہ ہے، حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ہم اس احساس کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ اللہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری نمازوں میں کتنا مزہ اور کتنی چاشنی پیدا ہو جائے گی، کتنی لذت اور حلاوت ہم کو آنے لگے گی۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو حضرت پاک نے فرمایا کہ کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے، یہ دھیان تو ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ فوراً ہم باہر سے بھاگتے ہوئے آئے اور تیزی سے ایک دم آتے ہی نیت باندھ لی، بلکہ نماز کے جب مصلی پر ہم کھڑے ہوں تو 30-40 سیکنڈ، 1 منٹ خاموش کھڑے رہ کر اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اور ہم یہ دھیان لگائیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یا مسجد میں وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے فوراً بعد وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور صف پر کھڑے ہوتے ہی، مصلی پر کھڑے ہوتے ہی فوراً نیت باندھ لیتے ہیں، اور ہمارا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، نیت باندھ کے پھر پوری سب چیزیں کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ایک روٹین ورک کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب نماز کے مصلی پر ہم کھڑے ہوں تو 1 منٹ تک، پہلے ہم آدھے منٹ تک، 1 منٹ تک دھیان لگائیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اور دھیان اس طرح لگائیں کہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، ہم اللہ کے دربار میں موجود ہیں، اور اللہ پاک ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز جب ہم ہر نماز میں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز میں آہستہ آہستہ بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی ایک دن کا یا 1 آدھ ہفتے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو مسلسل کرنا ہے۔
ہر نماز میں ہم کو یہ دھیان لگانا ہے، جتنی نمازوں میں جتنا زیادہ ہم دھیان لگائیں گے تو ہماری آگے کی نمازیں اتنی ہی بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہوتا یہ کہ ہم کچھ ٹائم تک تو کبھی کبھی ان تمام چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، جب تھوڑا ذوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے اور نمازوں کی طرف تھوڑا دھیان کبھی جاتا ہے تو ہم ایک آدھ ہفتہ 10 دن یا 2-4 نمازوں میں ہم یہ دھیان لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ عمل مسلسل کیا جاتا ہے، تب جو ہے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدھ ہفتہ کر کے، 10 دن کر کے، 1 مہینہ کر کے اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ تو ملے گا، لیکن وہ مستقل نہیں رہے گا۔ تو اس کام کو ہم مسلسل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری تدبیر یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے اور آخری چند رکعتیں پڑھنے کا ہم کو موقع ملا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ تو ہم ہر نماز کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں جیسے بس یہی چند رکعتیں جو ہے ہم کو پڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہم کو عبادت کا اور نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو وہ جو کیفیت ہونی چاہیے، جو انسان کی مرنے سے پہلے کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت ہماری نمازوں میں پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح اگر ہم ہر نماز کو جو ہے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بہتری پیدا ہو جائے گی۔ ایک تیسری اہم چیز یہ بھی ہے جو عام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے کہ عموماً وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ نماز میں جو کلمات پڑھ رہے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کے میننگز کیا ہیں، یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کچھ الفاظ رٹے رٹائے ہوتے ہیں اور وہ ان کو پڑھتے ہوئے بے دھیانی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز کی جو کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جس وقت انسان جو کلمات پڑھ رہا ہو وہ ان کو سمجھ بھی رہا ہو، تو وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے باتیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ کون سی باتیں ہیں کہ ہم کو جو ہے ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے، مطلب بھی نہیں معلوم ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی زبان کو ہم بالکل جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کم از کم اگر ہم، ظاہر سی بات ہے سب لوگ عربی نہیں سیکھ سکتے لیکن اتنا تو سب لوگ کر سکتے ہیں کہ نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، ان کلمات کا، ان آیتوں کا، ان صورتوں کا اور ان دعاؤں کا جو ہے ترجمہ یاد کر لیں جو نمازوں کے اندر یہ سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ اتنا سب کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ترجمہ ہم کو یاد ہو، اس کے معنی ہم کو یاد ہو، پھر ہم دھیان لگا کے پڑھیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک سے کیا کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری نماز میں جو ہے بہتری آنے کی پوری امید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔